متمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم بآواز بلند صلوات. تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ پیچھے سے آئیں تو پرابلم نہ ہو. ویسے تو کرشن نگر والے باہر ہی کھڑے ہوں گے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کسی دادے کو ہدایت مل گئی ہو. ایک صلوات پڑھنے ذرا ملی سے احسن شاہ جی بھی باہر کھڑے ہیں چونکہ ان کی مجلس میں نے کس محرم کا نہیں پڑھنی اس لیے وہ باہر ہی کھڑے ہیں. ایک مل کے باواز بلند صلوات کی ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. کیونکہ اس ذکر کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتے کہ نہیں کہ یہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس عزت والے ذکر کے صدقے میں خادمین فرش عزا کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. خالق کائنات آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو کامع الکفر والطغیان ہے وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں جو ایک ہی وقت میں مرتضیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں اور حقیقت سید الشہداء بھی ہیں. وہ تشریف لائیں اور پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ہر وہ سانس حرام ہوتی ہے کہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہوتی. مل کے باواز بلند صلوات محمد. توجہ ہے تو میں دو چار جملے بتائیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. خالق کائنات نے سورہ زخرف کی ابتدائی آیات میں امیر کائنات کا ایک قصیدہ تلاوت کیا کیونکہ جس کا قصیدہ پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ کا کلام یا محمد کی زبان ہو اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں. میں نے انتظار نہیں کرنا جو انتظار کر رہے ہیں وہ بڑا پیچھے رہ جائیں گے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. آپ ذرا تھوڑی سی ٹیک چھوڑ دیں جن کو مجبوری نہیں ہے ٹیک کی تو میری طرف رخ کر لیں کیونکہ ٹیک صرف مجلس میں وہی لگایا کرے یا جس کو شرعی مجبوری ہو یا جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو. ایک مل کے باواز بلند صلوات کی تلاوت. خالق کائنات آگے فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم. مجھے قسم ہے حامیم کی والکتاب المبین اور قسم ہے کتاب مبین کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون کہ ہم نے اس قرآن کو عرب کیا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے. یہ جس قرآن کا ذکر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جسے عرب کیا گیا ہے
تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے اس کی حقیقت عرب نہیں اور نہ ہی اسے عرب ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے یہ 30 سپاروں والے قرآن کا ذکر نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا تھا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ یہ جس قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو عرب بنایا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے، اور اس کی نشانی یہ ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ کہ ہم نے اسے سورہ الحمد میں محفوظ رکھا ہے۔ اس کا ایک نام علی ہے، ایک نام حکیم۔ ہاتھ اٹھانا ہے، جس سے سمجھ آئے ذرا تھوڑا سا ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس کا ایک نام علی ہے، اس کا ایک نام حکیم ہے۔ یہ جو قرآن ہم نے عرب کیا ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے، اسے ایک تو ہم نے سورہ الحمد میں محفوظ رکھا ہے۔ اب اللہ جانے یہ کون سا قرآن ہے جو ایک سورت کے اندر محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب اس قرآن کا کوئی نام سورہ الحمد میں بھی موجود ہے۔ بندے نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا تھا مولا یہ تو بتائیے یہ حامیم ہے کیا؟ امام نے فرمایا اما حامیم فہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ قرآن عرب کا تذکرہ کرنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے مجھے محمد کی قسم ہے، مجھے کتاب مبین کی قسم ہے، میں نے ایک قرآن کو عرب کر دیا ہے جو سورہ الحمد میں محفوظ بھی ہے، جس کا ایک نام علی ہے، ایک نام حکیم ہے۔ عام ہستی کا فرمان نہیں، باب الحوائج کا فرمان ہے، موسیٰ کاظم شہنشاہ کا فرمان ہے۔ جب جو ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں باندھ کر بغداد کا قیدی ظاہراً قیدی بن کے کھڑا تھا کہ ایک دفعہ بغداد کے لوگوں کو جھکے ہوئے سر دیکھے گا، سر اٹھاؤ نہ، پریشان کیوں ہو، میں تمہارا مشکل کشا بن کے آیا ہوں، میں تمہارا حاجت روا بن کے آیا ہوں۔ ہارون ملعون کے ایک وزیر نے مولا کی زنجیر ہلا کے کہا اپنے ہاتھ بندھے ہیں اور ہماری مشکل کشائی کرنے آیا ہے، اپنے ہاتھ بندھے ہیں ہمیں عطا کرنے آیا ہے۔ امام نے فرمایا خاموش، ایک اللہ ہے ایک ہم ہے جنہیں عطا کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سلامت رہے۔ یہ آواز اس کی جیسی بھی ہے اس پہ آپ نے گزارا کرنا ہے اور میں نے بھی اس لیے ذرا بولیے گا کہا کہ ایک اللہ ہے ایک ہم ہے جسے عطا کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ مولا یہ کتاب مبین کیا ہے؟ کہا کتاب مبین قسم ہے میرے دادا علی کی۔ تو کہا مولا یہ کون ہے جسے اللہ قرآن عرب کہہ رہا ہے؟ اب روایت بدل گئی ہے۔ امام صادق سے بندے نے پوچھا مولا یہ کون سا قرآن ہے جو الحمد میں محفوظ ہے جسے اللہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ کہہ رہا ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے جسے اللہ نے عرب کیا ہے؟ امام نے فرمایا سنو وہ قرآن جس کو عرب ہونے کی ضرورت نہ تھی، وہ عرب میں آیا اس لیے تاکہ تمہیں سمجھ آئے، جسے سورہ الحمد میں محفوظ کر کے اللہ علی حکیم کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ الحمد کا صراط مستقیم میرا دادا علی بن ابی طالب۔ زندگار آپ سب سلامت رہے۔ جو بندے حیران ہیں یہ ان کو آواز نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، دونوں میں سے جو بھی مقصد مل کے وہ ہے جو الحمد میں صراط مستقیم، اور یہ میرے دادا علی ہیں۔ یہ چاروں آیتوں میں جس کا ذکر آیا، جس کی قسم اللہ نے کھائی، چلیے ایک دلیل سن لیں۔ ایک میرے مولا کا چاہنے والا ہے، اس کا نام ہے ساسا ابن سہان، اور یہ میرے مولا کا اتنا قریب ہے کہ 19ویں شب رمضان کو بھی آخری ملاقات یہی کر کے گیا تھا۔ جانتے جب میرے مولا علی ساسا ابن سہان کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا کہنے ساسا ابن سہان، تم میرے خطیب خوش بیان ہو، تم میرے خطیب خوش بیان ہو۔ اللہ جانے وہ کیسا خطیب ہوگا جس سے علی بھی فضائل سے خوش ہوتے۔ آپ سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد ہے۔ اللہ جانے
علی بھی فضائل سن کے خوش ہوتے. پتہ ہے یہ مولا علی کو دیکھ کر کیا فضائل پڑھتا تھا؟ یہ جب علی کا چہرہ دیکھتا تھا نا یہ کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِنَّكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آپ ہی تو ہیں جو اللہ کی کتاب میں علی حکیم ہے اور آپ ہی ہمارے رؤوف رحیم ہیں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہی ہمارے رؤوف رحیم ہیں. آپ ہی اللہ کی کتاب میں علی حکیم ہے. اب علی مانے نے تو اس نے کہا مجھے علی نہ کہو, مجھے علی حکیم نہ کہو. یہ جو قرآن میں لوگ اللہ کے اسم سمجھ رہے ہیں اس سے ساتھ ابن سبحان علی کے اسم بتا رہا ہے, لیکن لوگوں نے منع نہیں کیا چونکہ اس کے پاس دلیل موجود تھی. کتاب کا نام ہے لماذا سکروا اسم علی فی القرآن الکثیر. نجف اشرف سے کتاب چھپی ہے, اس میں روایت لکھی ہے کہ محمد مصطفیٰ جب معراج پر گئے, پتہ نہیں کون سی معراج پر گئے, 120 معراجیں علامہ باقر مجلس کے مطابق محمد مصطفیٰ کو ہوئی ہیں. کتنی معراجیں؟ 100 نہیں, سارے ذرا مل کے بولے کتنی؟ 120 کی 120 معراجوں میں اللہ نے کہا محمد علی کی ولایت واجب ہے. اس سے زیادہ بھی خاموش ہو جائیں, اس سے زیادہ بھی خاموش ہو جائیں گے تو فکر یہی ہے. 120 معراجوں میں اللہ نے کہا تھا مصطفیٰ علی کی ولایت واجب ہے. جن کے چہرے پر حیرانگی چھا گئی ہے, 13 رجب کو بھی اللہ کے گھر سے علی باہر آتا ہے, مسجد سے سائل اللہ کے نام پہ مانگنے آئے تو بھی علی دیتا ہے, معراج کے پردے میں محمد پردہ ہٹائے آگے تو بھی علی ہے. اس سے زیادہ چپ کر جاؤ تم علی کے بغض میں مر جاؤ گے, قبر میں پھر سامنے علی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بھائی تم جہنم میں بھی چلے جاؤ گے نا, جان وہاں بھی نہیں چھوٹے گی, چونکہ دروگا چھوٹے مار مار کے کہے گا یا علی مدد, یا علی مدد. مل کے بولو حیدری. تو جتنے فضائل میں نے پڑھے اتنے میں نے اور پڑھے. آپ ہی ہیں مولا جو علی حکیم, آپ ہی ہیں جو رؤوف الرحیم ہے. اچھا معراج پہ رسول گئے, اللہ نے حال پوچھا اے محمد سفر ٹھیک ہے, طبیعت صحت مزاج, اللہ بالکل A1 سب خیر خیریت. اچھا اے محمد چلو معراج شروع ہونی ہے تو سب سے پہلے اس کے نام سے شروع کریں جس کے نام سے ہر شے شروع ہوتی ہے. اگر آپ نہیں سمجھے گا اللہ نے کہا محمد سب سے پہلے میرا ایک سوال, جی پروردگار عالم, کہا اے میرے حبیب. اب فضائل یہی ہے جو انتظار کر رہے ہیں میں کچھ اور پڑھوں گا تو میں نے کچھ اور نہیں پڑھنا چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہیں. جب آواز آئی نا اے میرے حبیب, رسول نے کہا واہ یا علی. پورا جملہ سن لینا, واہ یا علی. جو آواز ہمیشہ بھائی کہہ کے بلاتی ہے آج وہی لہجہ حبیب کہہ کے بلا رہا ہے. آج وہی لہجہ حبیب کہہ کے بلا رہا ہے. کہا اے میرے حبیب, جی پروردگار عالم میں ہوں لیکن علی کے لہجے میں بول رہا ہوں. اللہ سوال کیا ہے؟ یا محمد اتحبہ, اے محمد کسی سے محبت ہے؟ رسول نے آواز دی نعم یا رب العالمین, ہاں نا پروردگار عالم مجھے علی سے بڑی محبت ہے. آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم, اب محبت کی بات ہے تو ذرا تھوڑی سی
ماسک پہن کر ضروری نہیں کہ بندہ چپ بھی ہو جائے، ماسک کے اندر بولنے گھر جا کے چینج کر لیجیے گا. توجہ ہے، مل کے حیدری. کیا آپ کو کسی سے محبت ہے؟ ہاں پروردگار عالم مجھے علی سے بڑی محبت ہے. اللہ تجھے بھی محبت ہے کسی سے؟ محمد مجھے بھی صرف اس سے محبت ہے جسے تجھ سے محبت ہے. محمد تو جس کا نام لے رہا ہے مجھ اللہ کے بے دل کے دل میں بھی وہی علی رہتا ہے. اللہ نے کہا لیکن اے محمد محبت مجھے بھی علی سے ہے، محبت تجھے بھی علی سے ہے، تو پھر کیوں نہ آج ہم تیری امت کو بتائیں کہ میں علی سے اظہار محبت کیسے کرتا ہوں اور تو علی سے اظہار محبت کیسے کرتا ہے. یا رسول اللہ تو ہے میرا مہمان، مہمان کا حق ہے پہلے آپ بتائیں نا آپ علی سے محبت کیسے کرتے ہیں. فرق مجھے نہیں پتا، اگر کسی کا مین سوئچ آف ہو جائے، لیکن فضیلت کی کتاب میں لکھی ہے، کتاب کا نام میں نے پہلے بتا دیا ہے، لماذا ذکروا اسم علی فی القرآن کثیرا. اس کتاب کے نام کے اندر ہی فضائل ہے. کتاب کا نام ہے کیوں ہے علی کا نام اس قدر زیادہ قرآن کے اندر. کہ اے رسول آپ علی سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ رسول اکرم نے فرمایا پروردگار عالم میرا علی سے محبت کے اظہار کا سلیقہ یہ ہے کہ میں اپنی لسان وما ینطق سے علی کے فضائل پڑھتا ہوں اور اپنی نگاہ نبوت سے علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. آپ سب سلامت رہنا، آپ ہمیشہ زندہ باد رہنا. میں اپنی لسان وما ینطق سے اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل پڑھتا ہوں اور اپنی نگاہ نبوت سے علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا ہوں. کہ اے میرے حبیب خوب احسن، بڑا زبردست جواب ہے، لیکن اے میرے حبیب اگر تو کہے تو آج یہ معراج کا میزبان بھی بتا دے کہ میں اللہ 18,000 عالمین کا پروردگار ہو کر ابو طالب کے بیٹے سے کیسے محبت کا اظہار کرتا ہوں. رسول خوش ہو گئے کہ ہاں پروردگار بتانا تو میرے علی سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي أَشْتَقْتُ لَهُ أَسْمَاءً اسْمًا فَسَمَّيْتُهُ عَلِيًّا. اے محمد پورا زمانہ مجھے علی کہتا ہے، میں تیرے بھائی کو علی کہہ کے بلاتا ہوں. آپ جی ہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا زمانہ مجھے علی کہتا ہے اور میں ابو طالب کے بیٹے کو علی کہتا ہوں. جسے نہیں یاد میں آپ کو فکر یاد دلوا دوں. جب پاک معظمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا جا رہی تھی جانب حرم، اپنے حرم سے نکل کر ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جا رہی تھی، یعنی ابو طالب کے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر جا رہی تھی. تو کتاب سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، ورنہ افتخار بک ڈپو سے مل جائے گی، مجالس المومنین نور اللہ شرسفلی کی، اس کے اندر لکھا ہے اللہ کی آواز ہے بی بی آج تیرا مرتبہ حوا آسیہ سارا و مریم و حجرہ سے بڑھ گیا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ بڑا بلند ہے. بی بی نے ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھا اے آواز دینے والے وہ آنے والا کتنا بلند ہے؟ کہ اتنا بلند ہے کہ اس کا نام میرے نام پہ علی رکھو. اس کا نام سمجھ آئیے کیونکہ اسپیکر زور لگانے والا نہیں کرنا، میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں. وہ اتنا بلند ہے کہ اس کا نام میرے نام پر علی رکھو. اب مجھے نہیں پتا وہاں سے کون آواز دیتا تھا، اب مجھے نہیں پتا بی بی کس کی بات کا جواب دیتی تھی، لیکن راز تب کھلا ہے جب 7 دن کے علی کو ہاتھوں پہ لے کر سبز کپڑے میں لپیٹ کر جناب فاطمہ بنت اسد ایک نبی کی طرف چل رہی تھی اور اللہ سے کہہ رہی تھی اے شمس و قمر کے رب تیری کیا حکمت ہے جو تم نے میرے بیٹے کا نام علی رکھا ہے.
ابو طالب نے آ کے کہا بس رکھا ہے تو رکھ لیا ہے، اس کا نام علی بس۔ اس کا نام خود پروردگار نے علی رکھا۔ چلے آج آپ کی ایک مشکل حل کر دوں، کیونکہ بندے تیار ہوتے ہیں ہر وقت فتویٰ لگانے کے لیے۔ اصول کافی سے لے کر بہار الانوار تک اور بہار الانوار سے لے کے مانی الاخبار تک اللہ کے اسماء الحسنہ پر آپ جو بھی کتاب، تشریح، روایت، حدیث، حوالہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ تمہیں آٹھویں امام کا فرمان ملے گا۔ جو اللہ نے اپنا سب سے پہلا نام رکھا تھا وہ العلی العظیم ہے۔ جو اللہ نے اپنے لیے سب سے پہلا اسم پسند کیا تھا وہ العلی العظیم ہے۔ ہم نے توحید پرائمری پاس مولوی سے نہیں، ہم نے ابو طالب کے بیٹوں سے سیکھا ہے توحید کیا ہے۔ چونکہ جمعرات کی رات کو صدقے کی روٹیاں کھا کر جمعے کے خطبے میں علی کو بھونکنے والا تمہیں اللہ کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کا تعارف علی کے بیٹوں نے کروایا کیا ہے۔ یا ایک دفعہ اللہ نے کہا میں نے اپنا نام سب سے پہلے العلی العظیم رکھا۔ اللہ اگر تم نے سب سے پہلے اپنا نام العلی العظیم رکھا تھا تو پھر تو زیادہ مشہور تو اللہ ہے، تجھے سارے اللہ کہتے ہیں، تجھے سارے اللہ مانتے ہیں، تجھے سارے پروردگار کہتے ہیں۔ یہ جب تیرا نام مشہور علی عظیم ہونا چاہیے تھا تو اللہ مشہور کیوں ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ میں نے اپنا نام رکھا تھا العلی العظیم، لیکن جو ہی میں نے اپنے نور سے محمد اور علی کو الگ کیا ان دونوں نے مجھے سجدہ کیا، تو میں نے محمد اور علی سے کہا آج کے بعد تم مجھے کیا کہہ کے بلاؤ گے؟ تو محمد اور علی نے یک زبان ہو کر کہا تھا ہم تجھے اللہ کہہ کے بلائیں گے۔ کہ اس دن کے بعد میں نے خود کو اللہ کہلوایا، ابو طالب کے بیٹے کو علی کہا۔ کو دے دیا۔ چلیے ایک اور روایت بیان کر دیتا ہوں۔ جس شہنشاہ کے نام سے یہ بارگاہ منسوب ہے، سرکار زید شہید، سرکار زید پتہ ہے کن کے بیٹے ہیں؟ مولا سجاد۔ اور آج پورے بر صغیر پاک و ہند میں آپ کے نوکر کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس نے سرکار زید پر پورے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی ہے۔ لیکن ابھی ایک فکر میں پڑھ کے جا رہا ہوں اور وہ تعارف ہے مولا سجاد۔ سرکار زید فرماتے ہیں میں اپنے بابا سجاد کے ساتھ تھا مسجد کوفہ میں کہ ابو حمزہ صومالی نے دیکھ لیا پہلی دفعہ آتے ہوئے مولا سجاد کو۔ کہ مولا نے مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ ابو حمزہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا سجاد نے جو منہ سے کہا نا اللہ اکبر، مجھے تکبیر سن کے لگا کہ تکبیر میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اپنے منہ پہ پٹی باندھ لے، چونکہ اگر فضائل بولنے والا ہوا تو آپ بولیں گے۔ میں نے دیکھا جیسے تکبیر میرے سامنے، کہ مولا سجاد نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ایسے لگا جیسے نماز مجسم ہو کے میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ کہ میں نے اب جو ہی دیکھا نا مولا سجاد نے نماز ختم کی، یہ ابو حمزہ کہتا ہے میں مسجد کے باہر نکلا، مولا آگے آگے چل رہے تھے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کب قامت الصلاۃ میرے آگے جا رہی ہے۔ میں باہر نکلا، ایک حبشی غلام اونٹوں اور گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ جو ابھی مسجد کوفہ سے باہر نکلا ہے یہ کون ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ جلدی سے جا کے قدموں میں گر جا، یہ سجدوں کی حقیقت سجاد ہے۔ سجدے میں گر جائے، یہ سجدوں کی حقیقت سجاد ہے۔ کہتے میں ابھی قدموں میں گرا تھا کہ سجاد نے میرے دونوں شانوں کو اٹھایا۔ جس کے ذہن میں اس میں علی محفوظ ہے اسے فکر سمجھ آئے گا کہ ابو حمزہ بڑی دیر کر دی آنے میں، ہم تو کب سے تمہارے منتظر تھے، تم پہلی ملاقات میں جو اتنا ادب کر رہے ہو تو کیوں نہ تمہیں ایک انعام دیا جائے کہ زید کے بابا
میرے مولا سجاد مجھے لے کے نجف میں موجود تھے، سامنے علی کی قبر تھی، مولا سجاد نے علی کی قبر پہ اپنا رخسار رکھا اور آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی اسم اللہ الرضی، میرا سلام ہے اس پر جو اللہ کا پسندیدہ نام ہے، جو اللہ کا سلام ہے اس پر جو اللہ کا پسندیدہ اسم ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، مفاتیح الجنان میں میرے مولا کی جو 7ویں زیارت ہے اس کا فکر ہے یہی ہے پہلا، السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم۔ بس زحمت میں نے تمام کر دیے فضائل کی، میرا سلام اس پر جو اللہ کا پسندیدہ اسم ہے، وہی اسم آقا جی جسے اللہ نے کبھی قرآن میں بسم اللہ کہا، کبھی صراط مستقیم کہا، کبھی ذالک الکتاب کہا، کبھی انفسنا و انفسکم کہا، اسی کو قرآن نے آیت اللہ کہا، اسی کو قرآن نے نبأ العظیم کہا۔ جھگڑ رہے تھے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر رمضان کے اندر، علی افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں، نبی افضل ہیں یا علی افضل ہیں۔ میں نے کہا جاہلو، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایسے سوال پوچھنے پڑتے ہیں۔ علی نے منبر کلفہ سے کہا تھا انا آیت اللہ العظمی وانا نبأ العظیم، میں ہی اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں اور میں ہی سب سے بڑی خبر ہوں، میں ہی سب سے بڑی آیت ہوں اور میں ہی سب سے بڑی خبر ہوں۔ جب علی نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑی خبر ہوں تو یاد رکھنا نبی اسے کہتے ہیں جو خبر لائے، جو خبر لائے وہ نبی ہوتا ہے، جو خبر ہے اسے علی کہتے ہیں۔ جو خبر لائے وہ نبی ہے، جو خبر ہو وہ علی ہے۔ نبأ العظیم بھی یہ ہے، آیت اللہ العظمی بھی یہ ہے، نبأ عظیم بھی یہ ہے، آیت اللہ العظمی بھی یہ ہے۔ میری طرف دیکھیے، ادھر ادھر دیکھ کے فائدہ تو نہیں ہوگا، چونکہ جملہ تو سننا پڑے گا، ہضم ہو نہ ہو تو پھر یہ آپ کے میدوں کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے تو پڑھنا ہے۔ نبأ العظیم بھی یہ ہے، آیت اللہ العظمی بھی یہ ہے، چونکہ آیت اللہ العظمی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 19ویں شب ضربت رمضان جا کر اپنے قاتل کو جگاتا ہے۔ موت سامنے ہو، آیت اللہ العظمی گھبراتا نہیں۔ آیت اللہ العظمی اسے کہتے ہیں جو قاتل کو جگائے، جو کورونا کے ڈر سے جمعہ چھوڑ دے، وہ آیت اللہ نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ عجیب رنگ ہے دنیا، نہیں مانا تو علی کو نہیں مانا، نہیں مانا تو حسین کو نہیں مانا۔ کیوں؟ پورا زمانہ کہتا ہے، یہاں سے لے کے گلی تک سارے لوگ کھڑے، ابھی یہاں کو باہر سے گزرے گا نا تو ایک دفعہ گزرتے گزرتے کہے گا پتہ نہیں یہ شیعوں کو کیا مسئلہ ہے، کالے کپڑے پہن کر رستے بند کر لیتے ہیں، ہم بھی تو علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو حسین کو مانتے ہیں۔ بھائی آپ بھی مانتے ہیں لیکن ہم ان کو ہی مانتے ہیں۔ آپ ان کو بھی مانتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے، ہمارا عہد الست کا وعدہ ہے، ہم ان کو ہی مانتے ہیں۔ اب آپ جتنا مرضی کہتے رہے ہم علی کو مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسجد کوفہ کے درمیان سے ایک بندہ کھڑا ہوا، بھرا ہوا مجمع تھا، علی خطبہ دے رہے تھے کہ یا علی میرا سلام ہے آپ پر۔ علی نے یوں غصے سے دیکھا کہ کیوں سلام کر رہا ہے، کہ علی میں آپ کی ولایت کو بڑا مانتا ہوں۔ مولا نے فرمایا بکواس نہ کر، مسجد میں وہی بیٹھ جا جہاں بیٹھا تھا، کہ یا علی اللہ کی قسم میں آپ کی ولایت کو مانتا ہوں، کہ جھوٹ نہ بول، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ میری قسمیں کھاتا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہ یا علی میں بار بار اصرار کرتا ہوں، آپ بار بار انکار کرتے ہیں، کہ یاد رکھ آدم کے 2000 سال پہلے اللہ نے روحوں سے اقرار ولایت لیا تھا، تب تیری روح نے میری ولایت کا اقرار نہیں کیا۔
को। खुदा की कसम तुम इनको भी मानते हो, हम इनको ही मानते हैं। फिर ये पैगरों पे लिखते हैं मुहर्रम शुरू होते ही हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हमारे हुसैन है, हुसैन हमारा, हुसैन रब का, हुसैन सबका। तुम्हारी मुनाफिकत समझ आ गई, क्योंकि इस दफा 14 अगस्त आ गई थी 5 मुहर्रम को। इस दफा 14 जिंदाबाद हाथ उठाना खैरात मांगने वाले तेरे जमीन से बात करने लगा। ये तो कहते थे ना हुसैन रब का है, हुसैन सबका है, हुसैन हमारा भी है। अगर 5 मुहर्रम को 14 अगस्त ना आती, तुम्हारे तो कभी चेहरों के अंदर छुपा हुआ यजीद बाहर आता ही ना, क्योंकि मुझे पता चल गया था। लोग हमसे पूछते थे भला वो भी कोई मुसलमान थे जो हुसैन के कत्ल पर खुशियां मनाते थे। मैंने कहा बेघर को माल रोड पे जाके देखना था, जिसके हाथ में बाजा था वही यजीद का बेटा था। हुसैन को ऐसे माना होता जैसे रसूल ने कहा है हुसैन को मानो, तो फिर तुम हुसैन को भी नहीं, हुसैन को ही मानते। पढ़ो फजाइल का फिक्र है मुसलमान। सबने सुना है कि रसूल की पुष्ट पर सजदे में हुसैन आए, पर तुम्हें पता है सजदा है क्या? सजना नमाज की महराज है। फिक्र आपने सुना है, नमाज मोमिन की महराज है। नबी खुद साहिब महराज है। 3 महराज नीचे, 4थी महराज पे हुसैन। ये फरमाइश ना होती मौला हुसैन के फजाइल की, मैं कभी भी ये आखिरी फिक्र ना पढ़ता, मैं सिर्फ पढ़ने लगूं बानी के कहने। तवज्जो, 4थी महराज पर हुसैन, 3 महराजों के ऊपर हुसैन मस्जिद में आए, सहाबा की सफों से गुजरे में। जो मर्जी किताब उठा के देखो, हुसैन ने सहाबा की सफों में यूं घूमना शुरू किया। अल्लाह जाने क्या ढूंढ रहा था हुसैन सफों में, लेकिन जिस जिस को कदम लग गया ना हुसैन का, कोई सलमान, कोई अबूजर, कोई मिकदाद, कोई कमर, आप सदा सलामत रहे। लेकिन अगली बात इतनी मुश्किल है, सिर्फ 2 बंदे भी बोलेंगे तो मैं राजी हूँ। जिस जिसको हुसैन का कदम लगा वो तो सलमान है, अबूजर है, मिकदाद है, कंबर है, अम्मार है। जिस जिसको नहीं लगा उसका बेटा करबला में हुसैन के मुकाबिल था। रसूल की पुष्ट पर सजदे में आम बंदा नहीं, अब्द नहीं, अब तो हु है। और नमाज है अल्लाह और बंदे की गुफ्तगू, लेकिन जैसे अल्लाह अपने अब तो हु मोहम्मद की बात सुनता है ना, ऐसे पूरी कायनात में अल्लाह किसी की बात नहीं सुनता। तो वो मोहम्मद जब कह रहा हो सुभान रब्बी बिहम्दिही, तो वो कितनी तवज्जो से सुन रहा होगा। सुभान रब्बी बिहम्दिही, ये तारीफ कर रहे हैं, वो तारीफ सुन रहा है। पीछे से वो आ गया जो पुष्ट पे बैठने वाला है। जो ही मौला हुसैन के कदम रसूल की पुष्ट पर आए, रसूल ने तस्बीह रोकी और एक दफा आवाज देके कहा अल्लाह या हुसैन। नहीं समझ थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा चेहरे को खिलाइए, क्योंकि मैं तो अगले जुमले पर तबीयतें आपकी बहाल करने वाला हूँ और खुशी से बहाल होगी। रसूल ने, सबने सुना ना, 3 दफा तस्बीह पढ़ी, 7 दफा पढ़ी, 70 दफा पढ़ी, 7 करोड़ मर्तबा भी पढ़ते। जब तक हुसैन बैठे रहते तब तक नबी सजदे को तूल देते। लेकिन ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जो ही आए ना हुसैन, रसूल ने कहा अल्लाह आ गया है हुसैन। तुम
ابھی تو کہہ رہے تھے نا سبحان ربی اعلی و بحمدہ، تو اب کا آ گیا ہے حسین۔ اب وہ جو اپنی تسبیح سن رہا تھا، اس نے پتہ ہے تسبیح سننا روک کر کیا جواب دیا؟ بیٹھا رہنے دو حسین۔ جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا ذرا پھر سے ثابت ہے۔ رسول فرما رہے تھے آ گئے ہیں حسین، وہ کہہ رہا تھا بیٹھا رہنے دے حسین، تو سجدے کی تسبیح بدل گئی یا حسین۔ جو حسین کی بارگاہ میں جھکے وہ میری طرف سر اٹھا کے دیکھ لو، تسبیح بدل گئی تھی یا حسین۔ رسول فرما رہے تھے آ گیا ہے حسین، وہ کہہ رہا تھا بیٹھا رہنے دے حسین۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے ایک دفعہ حسین حسین کرنا شروع کیا۔ رسول کہہ رہے تھے یا حسین، اللہ کہہ رہا تھا یا حسین۔ اب وہ تو بے نیاز ہے، اس کے تو ہاتھ نہیں، مجھے کیا پتا وہ یا حسین کہہ رہا تھا یا حسین کہہ رہا۔ آپ صلی سلامت آپ ہمیشہ دنیا بار۔ رسول نے اور اللہ نے حسین کا مرتبہ سمجھا۔ رسول نے کہا تھا میں نے جسے اپنی پشت پر اٹھایا، خبردار کل اگر اسے زین سے گرتا ہوا دیکھو تو یاد کر لے کہ یہ اسی محمد کا بیٹا ہے جو صرف اسے پشت پر نہیں، کبھی کندھوں پر، کبھی سینے پر۔ اللہ جانے اتنا پیار ہے رسول کو حسین سے کہ نام حسین آتے ہی اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پتا تھا مسلمانوں کو حسین کون، توجہ میری جانب رکھیے گا، پتا تھا مسلمانوں کو حسین کون، کیونکہ حسین نے اتمام حجت کر دیا تھا۔ آخری خطبہ دیتے ہوئے مولا حسین نے اپنے نانا کا امامہ اپنے سر سے اتارا، کہ ایھا الناس، کہ دیکھو یہ وہ دستار ہے جو میرے نانا نے میرے بابا کے سر پہ غدیر خون میں باندھی تھی۔ دیکھو میرے قدموں میں وہ نالین ہیں جسے پہن کر محمد معراج پر گئے تھے۔ دیکھو میرے دوش پر وہ عبا ہے جو نبیوں کے سلطان پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے آواز دے کے کہا حسین ہمیں رسول کی باتیں نہ بتا، اگر آج توحید بھی مجسم ہو کے آ جائے تو آج ہم چھوڑیں گے نہیں۔ میری طرف دیکھنا ایک لمحے کے لیے، چونکہ مصائب میں نے طویل نہیں پڑھنا۔ میرے اور آپ کے مولا حسین ایک دفعہ 9 لاکھ کو دیکھ کر کہہ رہے تھے حال من ناصر ینصرنا۔ جب کوئی آواز نہیں آئی نا صدائے استغاثہ کی، تو پھر غریب الغرباء حسین نے آواز دے کے کہا ہے کوئی جو میری بہنوں کے پردے بچائے۔ تمہارے بھائی پہ محمد علی نے اپنی نسلوں کو قربان کیا۔ عزاداروں کوئی نہیں بولا سوائے علی اصغر کے۔ رو کے اصغر کہتا ہے بابا تیرا بیٹا موجود ہے، تو کسی اور کو نہ بلا۔ لیکن گزر گیا وہ وقت بھی جب اصغر کو دفنا دیا حسین نے اپنے ہاتھوں سے۔ اب ایک دفعہ خالی دامن جھاڑ کر میرے مولا حسین کھڑے ہوئے خیمے کے باہر نکل کے حسین ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں رونا، چونکہ مصائب مار دھاڑ کا نام نہیں۔ جس دن تیرے دل میں مصائب کی بین جا گئی نا تو رات کو بھی روتے ہوئے حسین حسین کیا کرے گا۔ عزاداروں میرے مولا حسین نے خیمے سے باہر نکل کے کہا این علی اکبر، این ابو الفضل العباس، اے اکبر کہاں ہو، اے عباس کہاں ہو؟ یا دریا سے لاشوں میں تڑپنا شروع کیا، رو کے کہتے آقا ہم یہاں ہیں۔ حسین فرماتے میرے شیروں بھلا کوئی ایسے کبھی چھوڑ کر جاتا ہے، کبھی کوئی ایسے اپنے بھائی کو چھوڑ کر جاتا ہے، کبھی کوئی ایسے اپنے بابا کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ جو میرے مولا حسین نے زین سلطنہ پر چلنا چاہا نا تو 3 دفعہ کوشش کے بعد چلے گئے۔ یہ شام کی ملکہ نے ایک دفعہ دیکھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے سوار ہو جانا میرا نواب کربلا بھائی، یا ایک دفعہ جب کانا سوار ہو جا، ابھی 5 منٹ مساعد میں ناؤ پڑھنا ہے، جب ایک دفعہ کانا سوار ہو جا میرا نواب کربلا بھائی، روتے حسین کہتا ہے عالیہ مجھے اکبر کی موت کھا گئی ہے، مجھے اکبر کی موت مار گئی ہے، میں اب زین پر سوار نہیں ہو سکتا۔ عزادارہ بڑی مشکل سے بہن نے سوار کروایا، میر نے اس فرماتے ہیں نہ کوئی آسنا تھا شاہ کربلائی کو،
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. یہاں حسین خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں انبیاء حسین کی مدد کے لیے آ گئے، وہاں ملائکہ حسین کی مدد کے لیے آ گئے، لیکن حسین نے کہہ دیا تھا یہ دروازہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، میری طرف دیکھنا بھائی، جب میں کہوں گا تو تب زیارت تابوت آپ میں آئے گی. اور یاد رکھنا ہمیشہ زلزلہ آتا ہے، یہ جو تابوت ہے نا یہ حسرت ہے، حسرت رسول کی بیٹی کی، اور یہ جو علم ہے نا یہ بھی حسرت ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی. وہ ایسے شہید ہیں جن کے جنازے نہیں اٹھتے، ایک عباس علمدار ہے، ایک حسین ابن علی ہے، چونکہ عباس کا جنازہ حسین نہیں لائے اور حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں. سارے ملک میں مجھے جس مسائل کو ہوتے میں مسئول مسائل کے بے فکر بنے لگا. انبیاء اور ملائکہ آ گئے تھے، یا ایک دفعہ انبیاء اور ملائکہ نے آ کر دیکھا حسین زخموں سے چور ہے، پیچھے کسی کے رونے کی آواز ہے، ایسے شدید یہ رو کے ظافر ابن رحیم کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے رستہ دے دو، میں حسین کے بابا علی کا بڑا متنوز ہوں. یا ظافر کہتے ہیں میں نے دیکھا میرا مولا حسین اپنے بازو کو دبا رہا تھا، میں نے کہا مولا کیا بازو میں بڑی درد ہے؟ مولا فرماتے نہیں ظافر درد نہیں ہے، مجھے بازو کے زخم سے اصغر کی خوشبو آ رہی، مجھے اپنے بازو کے زخم سے چونکہ جو تیر اصغر پہ لگا تھا وہ تیر میرے بازو میں آ کر لگا تھا. ظافر کہتے ہیں مولا اجازت دے میں تیری نصرت کروں. حسین کہتے ہیں نہیں ظافر، میں رحمت عالم کا بیٹا ہوں، میں رحمت عالم کا بیٹا ہوں، تجھے پشن سے نہیں لڑوا سکتا. بتا مولا پھر حکم کیا ہے؟ کہ وہ ٹیلہ کربلا پہ کھڑا ہو جا، جہاں عباس کا لاشا پڑا ہے وہاں دیکھتے رہنا. ظافر کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، کوئی پتھر لے آیا، ادھر حسین کو زخم لگتے تھے، ادھر دریا کے کنارے پر عباس کا لاشا تڑپتا تھا. عزادار حسین کے قتل کے بعد شمر آیا، شمر ایک دفعہ رکنا بھائی، ایک دفعہ رکنا، میری طرف دیکھنا، مجھے بتا یہ جس کے علم کو تم چوننے والے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جس کا جنازہ اٹھنے والا ہے یہ کون ہے؟ عزادار میرے مولا حسین نے جب زمین چھوڑی تھی نا، میں اکثر فکرہ پڑا کر مجھے ڈر ہوتا ہے کسی کی آنکھ خشک نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ فکرہ پڑا کر کے پڑھتا ہوں، لیکن تمہارے ماتم کر رہے ہو رو رہے ہو تو میں یہ فکرہ پڑھ کے جانا. نہ حسین نے نیزوں سے زین چھوڑی، نہ حسین نے تلواروں سے زین چھوڑی، نہ حسین نے پتھروں سے زین چھوڑی. پوچھو جب نیزے لگنے پر بھی زین نہیں چھوڑی تو زین چھوڑی کیسے؟ اللہ کرے میں مر جاؤں یا اس کے بعد تم ماتم کر لو. ابن اشعث نے داڑھی سے پکڑ کر حسین کو اتنی زور سے پڑا تھا، حسین کو اتنی زور سے پڑا چڑھایا، یہ حسین نے زین چھوڑی، عباس کا لاشا تڑپ گیا. میرا یہ میرے مولا کا جنازہ عزادار بہن بھائی کے جنازے پہ کھڑی ہوئی تھی، لیکن زینب عالیہ کہہ رہی تھی بھیا میری چادر چھین لی ہے، تجھ پر تیرے زور پہ چل گئی ہے. ادھر شمر ایک ہاتھ میں چادر لے کر ایک ہاتھ میں حسین کا سر لے کر وہاں آیا جہاں عباس کا لاشا تھا. عباس کے سینے پر زینب کی چادر رکھی، ادھر حسین کا سر رکھا اور کہتے عباس یہ دیکھ تو انہیں بچانے آیا تھا. شہید کربلا حسین، اس خون اقدس کی قسم برپا کریں گے مجلس غم. پھرتی رہی درباروں میں ہم شیر بے ردا حسین. عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آقا کو جب نہ دیکھ سکا. دم توڑتے غازی نے یہ کہا جا میری تجھ پہ فدا حسین. نہر پر بے دم خدا کے، نہر پر بے دم خدا
تصویر ہے، غم کی بدلی دونوں عالم کی فضا پر چھا گئی، دیکھ کر یہ میت عباس بھی تھرا گئی، جکڑی زنجیریں ستم میں، جکڑی زنجیریں ستم